وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی اور اطمینان کے لیے کہ آپ کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ اتنے معجزات اور معجزات بھی غیر معمولی معجزات دکھائے جانے کے باوجود یہ مشرکین کسی طرح سے ہدایت پر نہیں آتے اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. نبیوں کی انتھک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو کسی طرح سے اللہ والا راستہ سمجھ میں آ جائے، اور اس کے لیے وہ اپنا دن رات اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی طاقت، اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب آپ ہر طرح سے انتھک کوشش کر لیں اور آپ کی مطلوبہ کامیابی آپ کو نہ ملے تو یہ چیز آپ کو فکر میں ڈال سکتی ہے، اور ایک گناہ آپ کو نا امید بھی کر سکتی ہے، مایوسی بھی آ سکتی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے. سرکار چاروں طرف سے محنت کرتے تھے، لوگوں کو بازار میں جا کے بھی سمجھاتے تھے، دن کو لوگوں کے گھروں پر دروازوں پر دستک دے کے بھی سمجھاتے تھے. حج کے موقع پر جو وفد آتے تھے انفرادی طور پر ان میں جا کے تقریریں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ میں یہاں والوں سے تنگ ہوں، اگر تم میری مدد کرو، مجھے لے جاؤ اور میرے کام میں میری مدد کر سکو تو بتاؤ. راتوں کو اللہ سے مانگنے کا سلسلہ بھی برابر جاری، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری، معجزات بھی، دن کو آنے والے حالات اور اس کا جواب بھی، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن پھر بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے پر دل بے چین تھا سرکار کا. قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے تسکین اور سکون کا سامان کیا.
نبی کا دنیا میں قیام ہی دنیا کے انسانوں کی فلاح اور ان کی اخروی کامیابی اور نجات کو ملحوظ رکھ کر ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی ہر نقل و حرکت کا خلاصہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ مخلوق کا رشتہ خالق سے جو ٹوٹا ہے، یہ برج دوبارہ کیسے کام کرنے لگے اور یہ رابطہ اور یہ تعلق کیسے قائم ہو جائے، یہ ان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں، حکمتوں پر مبنی اللہ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن عالم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب انبیاء کرام نے پوری طاقت سے اپنی دعوت پیش کی تو قوم نے پوری طاقت کے ساتھ ان کی تکذیب کی۔ جتنا نبی حق کی نشر و اشاعت میں اپنی قوت لگاتے ہیں تو اہل باطل حق کو مٹانے میں اپنی تمام تر طاقت لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، جانیں بھی لگاتے ہیں، اور گجراتی میں کہتے ہیں سام دام انے دنڈنی نیتی، وہ سب اختیار کرتے ہیں، جس طرح سے بھی آواز کو روک سکیں یا حق کو روک سکیں۔ ان کا اگر بس چلتا تو مکے کی گھاٹیاں اور مکے کی پہاڑیوں سے اس طرف سرکار کی آواز نہ جانے دیتے، لیکن وہ ان کے بس میں نہیں تھا، جتنا ان کے بس میں تھا وہ کر رہے تھے۔ سرکار کو جس حد تک روک سکتے تھے وہ روکنے میں انہوں نے کمی نہیں رکھی تھی، وہ خود روک رہے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے سرکار اللہ کے بندوں کو پکڑ کر دین کی دعوت دیتے ہیں تو پیچھے ابو لہب اور اس کے چیلے چانٹے انہی لوگوں سے مل کے کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات میں نہ آنا، یہ دیوانے ہیں، ان پر جنون کا دورہ پڑا ہے، اس لیے ایک ہی چیز لے کر دوڑ رہے ہیں، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت نہیں ہے، ہم تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، یہ کیا کامیابی کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی یہی عالم ہے، حق والے نہ مال خرچ کر رہے ہیں اور دعوت میں اپنی سچائی اور صداقت جو ہے اس کو سادگی سے پیش کرتے ہیں، اور اہل باطل سچائی کو ختم کرنے کے لیے پیسہ بہا رہے ہیں۔ جو ان کی بات مان لے اس کو بلینک چیک بھی دینے کو تیار ہے، ان کو مکان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کاروبار بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو لڑکیاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک انسان کی کمزوری ہے، اور غریب انسان کی اور بڑی کمزوری ہے، اس کے سامنے یہی تمام چیزیں۔ آج کرسچینٹی کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین کم سمجھاتے ہیں، دنیا زیادہ سمجھاتے ہیں، اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے آدمی اس کو جلدی ایکسپٹ بھی کرتا ہے اور اس پر وارفتہ بھی ہو جاتا ہے، جا کر آفر دیتے ہیں خالی ہمارا کلمہ پڑھو، کچھ کرنا نہیں ہے، عبادت بھی زیادہ نہیں کرنی ہے، بس نام تمہارا کرسچن رکھ دو، گھر میں ذرا کراس کا نشان بنا لو، ہم بائبل دے جاتے ہیں وہ رکھو، اور تم کو ضرورتیں کیا ہیں وہ بولو۔ آپ کے بچوں کو اسکول کی ضرورت ہے، ہم اسکول بنا دیتے ہیں، آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ہم اسپتال بالکل تیار کر کے دیتے ہیں، آپ کو فری میں علاج کرنا ہے، اسکول کے اندر فری کے اندر ہم پڑھائیں گے۔ کتنے افراد ہیں گھر میں؟ ہر مہینے آپ کو چیک آ جائے گا،
بس خالی تم کو گیت ہمارا گانا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے. اتنی یہ جو مسلمانوں کے یہاں اتنی محنت ہے، صبح میں اٹھو، دوپہر کو جاؤ، ظہر کو جاؤ، عصر کو جاؤ، مغرب کو جاؤ، عشاء کو جاؤ، کچھ نہیں جانا ہے، گھر میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو. چنانچہ ایک مذہب ہے، انہوں نے یہی دعوت چلائی ہے کہ وہ ہمارا مذہب خوب اچھا کھانا پینا پہننا، آرام سے گلچھرے اڑانا اور خالی اچھے انسان بن کے رہنا. انسانیت اور دوستی جو سچائیاں ہیں اس کا خالی ساتھ دینا اپنا یہ مذہب ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ وضو کرنا ہے، نہ اس میں کپڑا پہننا ہے، نہ اس میں اور کچھ کرنا ہے. یہ تو بہت اچھا کہ نہ مہندی لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ آئے چوکھا. تو کون یہ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ سب کو یہ چیز تو بہت پسند ہے. آج دنیا سہولت پسند ہے. ایک جماعت نے کہا، کس نے کہا کہ بھائی ایسا لباس ضروری ہے؟ کوئی لباس ضروری نہیں ہے، آپ پہنیے، انشرٹ کیجیے. کہیں حدیث نے انشرٹ کرنے کو منع نہیں کیا. ٹوپی کیا ضروری ہے؟ مت پہنیے. داڑھی کیا ضروری ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. نماز مسجد میں کیا کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. بس کسی کی برائی مت چاہو، سب کو راضی راضی رکھو، سب کو خوش رکھو، گھر والے اور فیملی کے اندر خوش رہو. کما رہے ہو، تمہارے اوپر کوئی پرابلم نہیں. کہاں سے لا رہے ہو، کیا لا رہے ہو، کیسا لا رہے ہو، بس لاؤ، کھلاؤ پلاؤ. لوگ کہتے ہیں یہ دین کتنا اچھا ہے. مولویوں کے پاس جاؤ تو ان کے جیب میں تو ایک میں حرام نہیں، دوسرے میں حلال. یہ پوچھنے جاؤ تو کیا حرام، وہ پوچھنے جاؤ تو حرام، یہ پوچھنے جاؤ تو حرام. اور ابھی جو نئے مولوی آئے ہیں وہ تو حرام سے کم پہ ٹھہرتے ہی ہیں کہ جدید تعلیمات میں تو یہ ہے کہیں دوسرا ناجائز یا مکروہ ایسا تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. یا حرام یا حلال، دونوں میں سے تیسرا کوئی فابتغوا بین ذالک سبیلا پر عمل ہی نہیں ہے. تو آج یہ دنیا سہولت پسند ہے. جتنا آپ ان کو آسانیاں کر کے دیں گے لوگ کہیں گے ہاں بھائی یہ آپ کی بات بہت سمجھ میں آتی ہے. مولوی لوگ تو بہت تنگ نظر ہیں، کچھ کرنے نہیں دیتے، اللہ کے بندے ہلنے نہیں دیتے. کرسی مولوی کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی ناجائز چیز کو جائز کہے اور کسی جائز چیز کو ناجائز کہے. جو جائز ہے وہ ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. میرے آپ کے تعویل کرنے سے مسئلہ تو نہیں بدلتا نا. تو اغیار نے طاقت لگا دی حق کی سادگی کے مقابلے میں. حق ہمیشہ سادہ ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ ڈاکٹر ہماری بیماری دیکھ کر دوا لکھتا ہے، ہم لوگ بھی دوا پڑھتے ہیں، واہ واہ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن علاج کتنا زبردست کرتا ہے وہ. اس کے مقابلے میں ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے، ہر مصرے پہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اور واہ بھائی کیا بات کہی ہے، ہر مصرے پر کرتے ہیں، لیکن یہ علاج تو ہے نہیں، بس واہ واہ سے آگے کچھ نہیں ہے. اب سرکار نے بھرپور دعوت دی، لوگوں نے بالکل نہیں مانا. جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے مانا. باطل نے اپنی پوری طاقت لگا ڈالی اور حق کی دعوت کے مقابلے میں اپنی باطل طاقت کے ذریعے سے نبوت کو چیلنج کیا. نبیوں نے ہمیشہ کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ تو ہماری طرح بشر ہیں تو پھر آپ نبی کیسے ہوئے؟ تو سرکار نے جواب دیا کہ میں بشر ہی ہوں. میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ میں فوق البشر ہوں یا بشر نہیں ہوں. نبی بشر ہی ہوتا ہے اور بشر کو سمجھانے کے لیے بشر ہی کی ضرورت ہے. ملک اور فرشتے کا سمجھانا بشر کے لیے کافی نہیں ہے. اجنبی آدمی آ کے سمجھائے بات پلے نہیں پڑتی ہے. اگر
اگر کوئی آ کے چٹپٹی اور اچھی باتیں بھی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہے اور کہاں سے کیا ہوا ہے. دیکھو نا جو معروف لوگ ہیں وہ بیچارے حوالات کی ہوا کھا رہے ہیں. جانے پہچانے لوگوں کا بھروسہ نہیں تو انجانوں کا کیا بھروسہ ہے. اللہ نے پہچانے جانے لوگوں میں نبی بھیجے. یوں فرمایا سرکار نے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری ایک زندگی کا بڑا حصہ تمہارے سامنے گزرا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا نا کسی موقع پر میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہو، کوئی غلط بات کہی ہو، تمہیں معلوم ہوگا. اور پھر فرمایا من انفسکم، ہم نے نبی بھیجا تو تمہارے خاندانوں میں اور تمہارے نفوس میں سے بھیجا، غیر نفوس میں سے نہیں بھیجا، اس بنا پر کہ نہ اس سے انس ہوتا نہ اس سے تم استفادہ کر سکتے تھے. اور پھر اب فرماتے ہیں کہ اتنی شاندار رسالت، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر طاقتیں لگا ڈالی اور ان کے پاس جو طاقت تھی وہ طاقت کو جو ہے نبوت کی صداقت کے مقابلے میں لے آئے. مثال کے طور پر قوم سمود. قوم سمود بڑی مضبوط قوم تھی اور قرآن کریم نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی قومیں اللہ نے دنیا میں اور طاقتور پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود اتنی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے محلات اور بڑے بڑے بنگلے بناتی تھی. باہر سے پہاڑ نظر آتا تھا، اندر سے جاؤ تو شاندار محلات ہوتے تھے اور دور دور تک ہوتے تھے. پورا پہاڑ محل ہی محل، محل ہی محل، مکان ہی مکان پہاڑوں میں. باہر سے پہاڑ نظر آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور اندر یہ بیس بنے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طاقتوں کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ بھی ہماری زد میں ہیں تو انہوں نے چیلنج بھی اس طرح کا کیا. حضرت صالح علیہ السلام کو پہلے تو دھمکیاں دی، پہلے ڈراتے ہیں حق والوں کو، باطل والے یوں کر دیں گے، توں کر دیں گے، تمہاری عزت خراب کر دیں گے اور تمہارے خاندان کو مٹا دیں گے اور تمہارا جو ہے ٹکا بوٹی کر دیں گے اور تمہاری کسی طرح سے آواز نہیں چلنے دیں گے. سب طاقتیں پہلے تو یوں لگاتے ہیں، پھر دیکھا کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کو اللہ نے پہاڑوں کے اندر نقش و نگار کرنے کی طاقتیں دی ہے تو تم اگر نبی ہو تو اس میں ہمارا مقابلہ کرو، ہم تمہارے پاس معجزہ، تم کہتے ہو نا اللہ مجھے معجزہ دے سکتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ ہم مانگتے ہیں تمہارے پاس. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہدایت اور اصلاح کی بات خالی کرتا ہوں، ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، میں تو بات خالی اس کی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کوئی نئی بات تو میں نے تمہارے سامنے کہی نہیں. کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے نبوت کو یوں نہیں مانا کہ یہ نبی کے پاس جو ہے مال تو ہے نہیں. اب نبوت اور مال دونوں میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے. نبی مالدار ہو ایسا تو کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ جسے چاہے نبی بنا سکتے ہیں، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ رسالت سے نواز سکتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسول بنانا ہے تم کو پوچھ کے نہیں بنائیں گے، جس کو ہم دیکھیں گے صلاحیتیں ہوں گی ہم اس کو بنائیں گے. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس بڑے بڑے گارڈن بھی نہیں ہے. بھائی میں تو دین کا کام کرنے آیا ہوں تو مجھے سب گارڈن کی کیا ضرورت. اور تیسری بات یہ ہے کہ تم جو ہے مافوقل فطرت سب چیزیں دکھلاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی میں نے دعویٰ نہیں کیا. میں نے جب یوں کہا ہوتا کہ میں انسانیت سے اور آدمیت سے 2 فٹ اوپر کا ایک انسان ہوں تب تو مجھے یہ سب کچھ دکھانا پڑتا. میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں. انہوں نے کہا ایک کام کیجئے، یہ پہاڑ جو ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی نکالیے. اونٹنی نکالیے
اتنی ہیبتناک ہو کہ اس کو دیکھ کر انسان بھی بھاگ جائے اور حیوان بھی بھاگ جائے. کیا کریں گے ایسی اونٹنی کو؟ جب خود ہی بھاگ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن انسان، کبھی انسان دشمنی پہ آتا ہے تو اس کی عقل روانہ ہو جاتی ہے. کبھی حسد کرنے پر آتا ہے انسان تو حسد کی آگ میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں سامنے والے کا نقصان زیادہ کر رہا ہوں، کہ میں اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہوں. چاہتا ہے کہ سامنے والے کو خوب نقصان پہنچے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ حسد کے اندر مر رہا ہے. یہ مشہور ہے کہ ذو نعمت محسود، جس کو اللہ کمالات دیتے ہیں اس کا حسد بھی کیا جاتا ہے. یہاں ایک خاتون تھی جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ خواجہ دانا صاحب کے مزار پر گئی اور اس نے نظر مان لیا. کیا نظر مانی؟ نظر یہ مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے ایک بیٹا دے دیا تو میں خواجہ صاحب کے اوپر جو مینارہ ہے وہاں سے اس کو پھینکوں گی. میں نے کہا کائے کو مانگا تھا پھر؟ اگر یہ پھینکنا ہی تھا کیوں مانگا تھا اس کو؟ اور بھی کوئی نظر مانگ سکتا، لیکن جب دین نہیں ہوتا تو پھر بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. آدمی سب الٹے الٹے تقاضے اور الٹے الٹے خیالات اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہیں، بیان کرنے کو بیٹھتے ہیں، بیان ان سے ہوتا نہیں کیونکہ زندگی بھر گالیاں دی ہم کو. اب جب بھی بیٹھتے ہیں منہ میں سے گالی نکلتی ہے. سورت کے اسٹیشن پر ایک اترا تھا آدمی، اس نے پولیس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ سورت والے بہت گالی بولتے ہیں. تو وہ کولی نے اس کو 6-7 گالی ایک ساتھ دے کر پوچھا کہ کس نے تیرے کو بلائی ہے؟ تو آج عالم یہ ہے. پھر وہ بچہ پیدا بھی ہوا اور پیدا ہونے کے بعد چاروں طرف گدے لگائے گئے اور پھر اس نے اپنی نظر کو مانا اور اوپر سے اس کو تو ایسی مضر نظر ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب آدمی صحیح چیزوں پہ نہیں آتا تو اللہ اس کی عقل ہی کو ٹھپ کر دیتا ہے. مشرکین نے جب سرکار کو نہیں مانا اللہ نے ان کی عقلوں کو ٹھپ کر دیا، اور جب اللہ کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو پتھروں کے اوپر پھینک دیا کہ جاؤ پھر پتھروں کی پوجا کرو. تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں، تمہاری قسمت میں پتھر ہی ہیں، تو جاؤ پتھروں کی پوجا کرو. ہمارے یہاں اسلامی سزائیں ہیں. اسلامی سزاؤں میں شادی شدہ مرد عورت نے اگر بدکاری کا ارتکاب کیا اور چشمدید گواہوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی قاضی کی عدالت میں، تو قاضی کہے گا کہ یہ مرد کو اور یہ عورت کو سنگ گسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے. ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، مولانا اس میں کیا جوڑ ہے؟ پتھر سے اس کو مار ڈالنے میں کیا جوڑ ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا جوڑ ہے. وہ کیا؟ وہ جوڑ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بیوی دی تھی، مرد سے کہا جائے، اور عورت سے کہا جائے اللہ نے تجھے حسین شوہر دیا تھا اور تم اپنی ضرورتیں جائز طریقے پر پوری کر رہے تھے اور کرنا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کیا تھا تم نے، اس کے باوجود گندی نالی میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی تجھے؟ تیری عقل پر پتھر پڑے تھے کیا؟ تو اب ماریں گے تو پتھر اس کو مار کر ختم کریں گے کیونکہ اس کی عقل پر پتھر پڑے تھے. تو یہ بے جوڑ نہیں ہے، یہ سزا باجوڑ ہے. تو انہوں نے کہا ایسی ہیبت ناک ایک اونٹنی نکالو کہ اس کو نکالتے ہی ہم لوگ بھاگ جائیں. دوسرا انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا تھا کہ یہ خطرناک اور ہیبت ناک اونٹنی پیدا ہونے کے بعد، یعنی پہاڑ میں سے چیخ نکلے اور وہ آئے باہر، اور باہر نکلنے کے بعد پھر وہ جو ہے اتنی بڑی اونٹنی جنے جتنی کہ جوان اونٹنی ہوتی ہے، اتنا بچہ جنے. اب ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا بچہ جننے کے لیے
پیٹ بھی اتنا بڑا ہوگا تو پیٹ کے اعتبار سے پورے جسم کی سائز بھی ہوگی، تو اونٹ تو پہلے ہی ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ جنے تو جوان اونٹنی جتنا بچہ جنے تو بتلائیے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی اور کتنی ہیبت ناک ہوگی. ان کو یوں کہ یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو نبیوں نے کبھی کچھ نہیں یوں کہا کہ ہم کریں گے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ بتاتے ہیں وہاں کے کہ بنگلے والی میں یوں کہتے تھے کہ سامنے والے حصے میں بلڈنگ بنے گی تو اس میں برطانیہ سے لوگ آئیں گے، اور سامنے بنے گی تو اس میں سے جو ہے امریکہ کے لوگ آئیں گے وہ رہیں گے، اور وہاں جو ہے افریقہ سے لوگ آئیں گے وہ رہیں گے. ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں کے لوگ ڈھنگ سے آ نہیں رہے اور بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے آ کے رہیں گے اور وہ وہاں سے آ کے رہیں گے. حضرت ہمارا کام تو اتنا چھوٹا سا کام ہے، ملک بھر میں کام نہیں ہے، علاقے میں کام نہیں، دہلی میں کام نہیں، اور آپ جو ہے عالمی پیمانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رہیں گے اور وہ رہیں گے. فرمایا میں تو اللہ کے رکھنے سے رہنے کی بات کرتا ہوں. میں رکھوں گا یوں تو میں نے کہا نہیں. اللہ کا دین سیکھنے آئیں گے تو یہاں رہیں گے، اللہ لائے گا اور اللہ رکھے گا. میں نے یوں نہیں کہا کہ میں رکھوں گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس کے رکھنے کی بات کر رہا ہوں وہ قدیر ہے، قادر ہے اور وہ مقتدر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. میں تو اس بادشاہ کی بات کرتا ہوں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہ جس کے اقتدار میں سب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اور دست قدرت میں سب ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور کوئی تم کو ڈیمانڈ؟ دیکھو قاعدہ ہے، معجزے مانگنے نہیں چاہیے، اور جب تم نے مانگ لیا اور اللہ دینے پر آ گئے تو اللہ کنڈیشن لگا دے. کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ جو تمہاری ڈیمانڈ پر اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اگر اس کی قدر تم نے نہیں کی تو اللہ عذاب بھی ایسا دیں گے جیسا معجزہ بے مثال تھا، ایسا عذاب بھی بے مثال آئے گا. اللہ تمہاری مانگ تو پوری کر دیں گے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے معجزے کا اکرام کیا جائے اور شرطوں کو پورا کیا جائے، اور اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی اتنی بڑی آئے گی کہ تہس نہس کر دیں گے اور برباد کر دیں گے. اور پھر جو ہے معجزے کا عدم اکرام یہ عذاب کو ڈیفینیٹلی دعوت دے دے گا، طے ہو جائے گا کہ عذاب آنا ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم لوگ دیکھ لیں گے. آدمی بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے جائیں گے ہم لوگ، بہت تمہارے کو ہماری قبر کی فکر ہے، ہم سو جائیں گے قبر میں، تم کو بہت سانپ بھی آئیں گے نہ کیڑے نہ مکوڑے بھی آئیں گے، ہم سب برداشت کر لیں گے، تم سوئی آرام سے تمہاری قبر میں، تم کو کہاں ہماری قبر میں سونے کا ہے. ارے تو تیری قبر میں آرام سے سوئے اس کے لیے مولانا محنت کر رہا. اب تو اس کو کیا بولا؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو ہماری قبر میں نہیں سونا ہے، سانپ نے بچھو ہم کو برداشت کرنا ہم کر لیں گے. سوئی ذرا سی یہاں چپتی ہے تو حیران پریشان ہو کے جاتا ہے. ایک آدمی کے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی کی انگلی کے اندر نجاست لگ گئی تو اس کو بہت برا لگا. نجاست کیوں لگی؟ تو بھائی دھو لیتا نا، اللہ نے انزلنا من السماء ماء طہورا، تو پانی سے دھو لیتا تھا تو کیا حرج تھا اس کو. لیکن نہیں مان، نہ ان کے نجاست لگی، اب یہ انگلی نہیں ہونا اپنے کو، یہ انگلی چاہیے ہی نہیں. اب نجاست لگی کیوں؟ لوگوں نے بہت سمجھا ہے بھائی پانی اللہ نے اتارا ہے اور خوشبوئیں اتاری، اب بھی انگلی پہ یوں دھویا اور خوشبو لگا لی، کوئی بات نہیں ہے. نہیں کہ یہ نجاست میری انگلی پہ لگی ہے، یہ تو اب انگلی میں کٹوا کے چھوڑوں گا. گیا قصاب کے یہاں اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لینے کے بعد قصاب نے کہا یہاں پٹیے کے اوپر جو میں گوشت کاٹتا ہوں وہاں انگلی رکھ دے. رکھ دیا اس نے انگلی، اور زور سے جو ہے قصاب نے اٹھایا چھرا اور دھام کر کے دوسری جگہ مارا تو انہوں نے انگلی منہ میں لے لیا. تو قصاب نے مسکرا کر کہا اسی پر جو ہے بہت بڑا دعویٰ تھا تمہارا،
کہ تم انگلی کٹوا دو گے؟ یہ دعویٰ آسان ہے. ایک سوئی ذرا سی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ دیا سلائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور کینڈل اور جلتے ہوئے چراغ میں لمحے کے لیے انگلی نہیں رکھ سکتے، تو قبر میں کیسے عذاب برداشت کریں گے؟ اور جہنم میں برسوں کے برسوں جلنا کیسے گوارا کریں گے؟ یہ جواب کیسا دے رہے ہیں آپ؟ سوچ نہیں رہے ہیں؟ آخرت کا کچھ خیال ہے؟ کچھ اللہ کا ڈر ہے؟ کچھ اللہ کا دھیان ہے؟ کچھ قبر کی بھیانکتا، کچھ آخرت کے احوال ہیں سامنے کہ ایسا جواب دیتے ہوئے آدمی سوچے تو صحیح ذرا. شرط لگائی، شرط یہ لگائی اللہ کی طرف سے. حضرت صالح علیہ السلام نے دھماکہ ہوا اور سامنے سے ایک خطرناک اور ہیبت ناک اونٹنی نکل آئی اور لگے سب بھاگنے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں مائنڈ نے بھاگوت کے موبائل پہلے ہی تم کو کہا تھا، اب آ گئی ہے تو بھاگ رہے ہو. دیکھ لیا نا اللہ کی قدرت کو. اب سنو بات، اب جب یہ پیدا ہی ہو گئی ہے تو یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے، تو حقیقت میں پیدا ہوئی ہے. اللہ چاہے تو پہاڑوں کے اندر سے انسان اور حیوان اور ایسی اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں. اللہ ایسے قادر ہیں. دیکھ لیا تم نے؟ کہاں جی دیکھ لیا. اب سنو، یہ جتنی بڑی سائز کی اور یہ بچہ جتنی بڑی سائز کا ہے، اللہ کی طرف سے طے یہ ہے کہ ایک دن پورے گاؤں کے جانور تمہارے چریں گے چراگاہوں میں، اور ایک دن اپنے جانوروں کو گھیر کے بند کر کے رکھنا پڑے گا، اور صالح کی اونٹنی اور اس کا بچہ چرے گا. اور یہ اونٹنی میری ہوگی، یہ چرے گی اور اس کے ساتھ یہ بچہ چرے گا. اچھا، کہنے لگے منظور ہے ہم. اور میں پانی بھی ایک دن تمہارے سب جانور پیئیں گے، ایک دن اکیلی یہ پیے گی. پہلے تو جوش میں آ کے سب منظور کر لیا، لیکن ابتدا میں کوئی چیز آدمی منظور کر لے، لیکن اس کو کنٹینیو کب تک کر سکتا ہے؟ ہمیشہ انتہا جو ہے سوچ کر آدمی کو جو ہے قدم اٹھانا چاہیے. ہمارے عربی میں کہتے ہیں کہ قدم الخروج قبل الولوج، چڑھنے سے پہلے اتریں گے کیسے اس کو سوچ لو. اوپر چڑھنے کے بعد اب سوچتا ہے کہ اتروں گا کیسے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی خلاصہ نکل سکتا ہے؟ اس کا کوئی تجزیہ نکل سکتا ہے؟ اس کی کوئی سبیل نکل سکتی ہے؟ نہیں. تو پہلے آدمی سوچ لے. کہنے لگے منظور ہے. اب شروع ہوا کام. وہ اونٹنی جہاں جاتی تھی جانور جو ہے دم دبا کے بھاگ جاتے تھے اور اپنے مالکوں کے گھر میں جا کر گھس جاتے تھے. اتنے گھبرائے اور سہمے چونکہ تو معجزہ تھا اس لیے سہمے رہتے تھے. اور اس کا عالم یہ تھا کہ جہاں یہ جاتی تھی سب صفایا کر دیتی تھی، صفا چھٹ کر دیتی تھی، ایک دم چراگاہیں چمچم کر دیتی تھی. جیسے کہ بعض حضرات کھانے پر آتے ہیں تو پلیٹ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اتنی چمکا کے دیتے ہیں. اب جس جگہ پر کنویں تھے وہ پانی پینے کے لیے جاتی تھی تو اس کو پانی نکال کے لیے دینا نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ کنویں کی گہرائی میں پہنچ کر آرام سے پانی پی لیتی تھی. اور پھر مفسرین نے لکھا کہ جب یہ اونٹنی ٹھہری تو یہ دودھ کتنا دیتی تھی. کہتے ہیں جس گاؤں کے کنارے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی تو لوگ بالٹیاں لے کے جو ہے دودھ اس کا نکالنا شروع کرتے تھے. پورے گاؤں میں دودھ ہی دودھ ہو جاتا تھا. یہ عالم تھا. لیکن جب دھیرے دھیرے ہر چیز جو ہے نا سازش دھیرے دھیرے زور پکڑتی ہے. ایک سازشی شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور شوشہ چھوڑنے کے بعد ایک اور دو اور تین اور چار اس کے ہم نوا ہوتے ہوتے پھر آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے. پھر ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک آواز اور ایک شور ہوتا ہے اور یہ سازش اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے آ جاتی ہے. بس
آہستہ لوگوں میں بات چلنا شروع ہوئی، یہ تو بھائی مشکل کام ہے، ایک اونٹنی اور گاؤں کے سب جانور، ایک اونٹنی اور پورے سب کنووں کا پانی، اور یہ اتنے سب جو ہے جانور، اور اس کے مقابلے میں ایک اونٹنی کو اتنا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا انصاف ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ جیسے بھائی ابھی وہ BRTS بنایا تو دھیرے دھیرے لوگوں میں چرچا ہوا کہ ہزاروں وہیکل کے لیے 10-10 فیٹ کا روڈ، اور ان کے لیے ایک گاڑی کے لیے 25 فیٹ کا روڈ، یہ کیا بات ہے؟ ان کی خالی ایک گاڑی چلے گی، اس کے لیے راستہ خالی، اور یہاں ہزاروں گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کے لیے تنگ کر دیا راستہ، اور یوں کہا کہ آزما کے دیکھ لو کتنی کامیاب ہے۔ کامیاب کتنی ہیں؟ جہاں وہ جالیاں لگی تھی وہ فروخت بھی ہو گئی اور گھروں کے اندر بھی لگ گئی، اتنی کامیابی ہے۔ خیر، تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے طاقت جو اپنی بتلائی اور چیلنج جو کیا نبوت کو، تو کس شان کے ساتھ کیا؟ جو ان کے پاس طاقت تھی اسی کو بروئے کار لائے کہ ہم پہاڑوں کے دھنی ہیں، تو تم پہاڑوں میں کچھ کمال کر کے دکھلاؤ، اور ایسی چیز مانگی جو عقلیں باور نہیں کر سکتی کہ یہاں سے کوئی، بھائی ہاں یہ کہہ سکتے تھے وہ کہ پہاڑ کے اندر آپ ایک محل بنا کے دکھلائیے، تو شاید بنانا آسان ہوتا، وہ خود بنا رہے تھے اور بنا دیتے، لیکن پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو، یہ تو ظاہری بات ہے کہ لا ینحل مسئلہ اور ناممکن چیز ہے، لیکن یہ اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ معجزہ آیا تو ان کو یہ یقین ہو گیا، لیکن جب آدمی ضد پر آ جاتا ہے تو بجائے تسلیم کرنے کے جتنی صداقتیں ثابت ہوتی ہیں اتنی اس کی ہٹ دھرمی جو ہے اور اس کی ضد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مشرکین کا عالم یہ، قوموں کا عالم یہ، تو نبی کو تسکین اور سکون دیا کہ چلو آپ نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ تاریخ میں اتنا بڑا معجزہ کسی کا نہیں۔ وہ کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اتنا بڑا کمال کر کے دکھایا، لیکن 5 قومیں اور 5 قوموں کے نبی اور ان کی دعوتوں کے مقابلے میں قوم کا ان کے ساتھ سلوک اور قوم کی تکذیب اور تکذیب کے ساتھ پوری طاقتیں اس دعوت حق کو مٹا دینے کی ان لوگوں نے کر دی، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ کامیابی دی، اسباب کی کمی کے باوجود، افراد کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بے حد کامیابیاں عطا فرمائی۔ فرمایا اسی طرح اور اسی شان کے ساتھ اے نبی، یہ لوگ آپ کی پوری طاقت لگا کر رات اور دن کا مشغلہ انہوں نے یہ بنا لیا۔ کچھ لوگ فرصتی ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو جب وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اپنا سب کچھ اس کے اندر لگا دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ذات کو ختم کر دیا جائے اور اس کو مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے ہر طرح کی وہ تحریک اور سازشیں اور کوششیں کتاب و سنت کے حوالے اگر آپ دیکھ لیں گے تو مشرکین مکہ نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، تاریخ عالم آپ کو بتائے گی کہ بنی اسرائیل نے وہ تمام ہتھ کنڈے اپنے 3000 سے زیادہ نبیوں کے خلاف استعمال کیے تھے، لیکن اللہ نے دنیا کے سامنے یہ بات بھی کھول کر رکھ دی کہ باطل حقیقت میں باطل ہے، حق حق ہے۔ حق دبتا ہوا نظر آتا ہے، مٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حق دبے گا لیکن مٹے گا نہیں، ایک دن اللہ اس کو کامیابی دیں گے، اور اس کا نقشہ سرکار کے سامنے بھی آیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ فرمایا وہ اس طرح سے اور اس شان کے ساتھ آیا کہ جس ذلت کے ساتھ اور تحقیر کے ساتھ ایک مقدس نبی کو، ایک جلیل القدر مکے کی شخصیت کو، ایک فرید النسب انسان کو، ایک اونچے قبیلے کے باروف شخص کو جس ذلت کے ساتھ اور بے حیثیتی کے ساتھ اور کم مایگی کے ساتھ اور بے سر و سامانی کے ساتھ وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اتنی ہی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکے کا داخلہ دیا۔ تنہا گئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جب آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر جو ہے آپ کے ساتھ تھا، اور
آج وہ جس نے چابیاں نہیں دی تھی 2 رکعت پڑھنے کے لیے بیت اللہ الحرام میں، اس کو بلا کر بدرجہ مجبوری یہ کہا کہ لاؤ چابیاں نکالو اور دیکھ لو چاروں طرف نیزے چمکتے نظر آتے ہیں، تلواریں مچلتی نظر آتی ہیں۔ بے سر و سامانی کے ساتھ جانے والے نبی کا یہ نقشہ دیکھ کر ابو سفیان الگ حیران، اور دوسرے جتنے بڑے بڑے سورما تھے سب کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ بھئی حق کو تو ایک دن آنا ہے، باقی ہماری جو سازشیں تھیں وہ تو قرآن کریم نے کہا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے کافی تھی، لیکن ایک نبی کو نہیں ہلا سکے۔ نبی کی دعوت حق کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے میں اور اسے ٹرانسفر کرنے میں اور اسے متحرک کرنے میں اور ہلا کر ختم کرنے میں ناکام رہے، اور حق کی کامیابی ہوئی۔ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ کے گھر میں غیر اللہ اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے۔ سرکار اندر داخل ہوئے اور وہ بت جو ہیں ان کی پیشانیوں کے اوپر اپنی چھڑی رکھی اور دھکا دے کر فرمایا جعل حق و زہق الباطل۔ کفر دیکھ رہا تھا، رو رہے تھے، اپنی سازشوں کو ناکام ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، تار تار ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنی رسوائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جن معبودوں کے سامنے اپنے سر جھکا کے اپنی پیشانیوں کو سیاہ کر دیا تھا، آج اپنی سیاہیوں کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار انہی بتوں کو بڑی بے بدعتی کے ساتھ اور بڑی تحقیر کے ساتھ دھکا دے کر فرماتے تھے کہ جعل حق و زہق الباطل۔ آج حق آ چکا ہے اور باطل جا چکا ہے، اور حق آنے کی چیز ہے اور باطل جانے کی چیز ہے، لہذا آج حق کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا فرمایا اور حق کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک بات اور بھی میں اس موقع پر ہمیشہ عرض کرتا ہوں، رات کی اندھیریاں اور شب بیجور اس کو رخت سفر باندھنے پر مجبور کرنے کے لیے اور اس اندھیری اور گھٹا کو ختم کرنے کے لیے اور رات کے سائیں سائیں کرتے ہوئے اندھیروں کو برملا روانہ کرنے کے لیے کوئی لمبی محنت کی درکار نہیں ہے، کوئی لمبی مشقت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رات کی یہ کالی چادر کو اگر آپ رخصت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چراغ جلانا پڑے گا، ایک دیا سلائی یہ اندھیریوں کو اچانک روشنیوں میں تبدیل کرے گی۔ سرکار نے بس وہی ہدایت کا اور وہی نور جو ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی ہدایت کے فیصلے ہونے تھے وہ جلایا ہے، اور یہ جلانے میں البتہ آپ کو ایک عرصہ دراز گزرا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں حق کو آشکارا ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے اور باطل کی وہ کالی پیشانی جو ہمیشہ سازشوں کے لکیروں سے دوچار رہی ہے اس کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، ایک سبق ہے کتاب خدا کا، قرآن حکیم کا، جسے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو جمانا پڑے گا حق پر، اور جتنا جمائیں گے اللہ کی نصرت پائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آزمایا بھی جائے گا لیکن آزمائش کے بعد جمنے والوں کو اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مدد ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صبح بی بی عبدالقادر بیمار ہیں، شفا کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ نذیر خان امام خان اڈوگرہ والے وہ گردے کی تکلیف کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج ہیں، شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ اور کچھ لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے، مسائل کو حل فرمائے۔ حافظ ہاشم برما والے کے والد صاحب، ان کی طبیعت بھی جو ہے خراب ہے، ان کے واسطے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ آدم یوسف نانا بینکاک میں طبیعت علیل ہے، شفا کے واسطے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ درود پاک۔ اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کا شیدائی بنا تیری یادوں والی زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اپنی رضامندی والے اعمال نصیب فرما اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے قلوب کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر ناظر اور عامل بنا دے اے الہ العالمین ہمیں 100% دیندار ایماندار باحیا بااخلاق بنا دے اے الہ العالمین ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ جن حضرات نے بیمار ہیں اور شفاؤں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما اے اللہ ان کی جو پریشانیاں ہوں اپنے فضل سے تمام پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے تشریف لے گئے جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما اور ہمارے قاری صاحب جو احمد آباد میں تشریف رکھتے ہیں سابق امام پتھر والی مسجد ان کے بھائی کا انتقال ہوا اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ سوء خاتمہ سے بچائیو رسوائیاں دنیا آخرت کی سے محفوظ کر دیجیے اور الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں متوجہ ہو کر بیٹھنے کا نام ہے اور آدمی جب اللہ کی طرف اور اس کی رحمتوں کو چاہتے ہوئے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں جتنا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں جن کو اللہ نے یہ احساس عطا فرمایا ان کو یہ چیز محسوس بھی ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے داہنے حصے اور بائیں حصے اور پشت پر ہاتھ پھیلا ایک جمعیت داہنی طرف ایک جمعیت بائیں طرف اور پوری ذریت جو ہے وہ پھیل گئی جس کو کہتے ہیں عہد الستو پھر اللہ نے ایک عہد و پیمان لیا اور عہد و پیمان یہ لیا کہ بتاؤ اگر میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا ایک اور عالم میں بھیجوں گا تو وہاں جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تمام ارواح جو چھوٹی چھوٹی شکلوں میں تھیں تمام نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم جا کر آپ ہی کی عبادت کریں گے یہ عہد الستو تو ہو گیا
عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سوال کر لیا، جواب بھی ہم نے دے دیا۔ ہم میں سے کتنوں کو یہ میدان یاد ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو یہ مجمع یاد ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو یہ سوال یاد ہے اور کتنوں کو جواب یاد ہے؟ لیکن اب اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو یاد ہے ہی کہ اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا، اور یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ سامنے کون تھا اور پیچھے کون تھا اور سائڈ پر کون تھا۔ معلوم ہوا کہ بھئی یہ احساس کی بات ہے۔ اللہ نے کسی کو قوت فکریہ اور کسی کی روح کو احساس کا بڑا زبردست عالم دیا ہوتا ہے، تو ان کو یہ تمام چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو رحمتوں کا اترنا اہل اللہ کو محسوس ہوا ہے، تب تو یہ چیزیں دی ہیں ہم کو کہ تم کرو گے تو غیر محسوس تمہارے لیے، لیکن ان کے لیے محسوس ہے، اور وہ برابر آپ کے قلوب کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتائج نکلتے ہیں۔ نتائج کیا ہیں؟ نتائج یہ ہیں کہ آپ کو نماز میں ایک اطمینان نصیب ہو رہا ہے، آپ کو نماز میں ایک ذوق آ رہا ہے، آپ کے قدم جو ہیں نماز کی طرف اٹھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ دعاؤں کے واسطے اٹھ رہے ہیں، آپ کی زبان ذکر اللہ کی طرف چل رہی ہے، اور آپ کی نقل و حرکت تلاوت قرآن پر مرکوز ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں گے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں گے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رگے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे और मुराक़बा अल्लाह की रहमत के ध्यान में
اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند رکھیں اور جسم میں نقل و حرکت نہ رکھیں، اور زبان سے کوئی غیر اختیاری طور پر کوئی ضرب یا جملہ نکلے تو بات الگ ہے، اختیار سے کچھ نہیں کہنا ہے. اور لگاتار تصور رکھنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ مراقبہ جاری رکھیں گے. اب مراقب ہوں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خفتا دل بیدار شو بیداری شو بیداری شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. بغیر طاعت پھنسا لغات دنیا میں، عقل کھل گئی تیری کیسی نادانی ہے. بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے. گناہوں سے دل مغموم ہوتا ہے، نیکیوں سے مسرور ہوتا ہے. گناہوں سے ایک اندھیرا دل پر چھا جاتا ہے، نیکیوں سے ایک اجالا آتا ہے، دل منور ہوتا ہے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ذاکر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمتیں دور کر دے. میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے.
کی روا کون سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول ہے کون مردود ہے مجھے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں گئے تو مشکل کشا کون گے اور جب بھی مراقبہ کر رہے ہوں یہ بات ضرور سوچیں کہ آج میں نے اپنی اختیار سے آنکھیں بند کی ہو لیکن ایک دن یہ اختیار ختم ہو جانے والا ہے نہ ذات پر نہ آنکھ پر کوئی اختیار رہے گا بے اختیاری کا عالم ہوگا اور یہ معلوم نہیں کہ کون ہماری آنکھ بند کر رہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل یہ خزاں ہے جو بانداز بغار آئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكنت أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك
واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہماری غیر سے تربیت کے سامان فرما دے، اے اللہ دلوں میں نور معرفت کے چشمے بہا دے، اے الہ العالمین سلسلوں کے فیوز عطا فرما، اے اللہ قلوب کو تیری یادوں سے جاری فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ آنکھوں کی لائن کے گناہ سے بچا دے، اے اللہ زبان کی لائن کے گناہ سے بچا دے، اے اللہ کانوں کی لائن سے آنے والے گناہوں سے بچا دے، اے اللہ شرمگاہوں کی لائن کے گناہوں سے بچا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے، اے اللہ با اخلاق بنا دے، اے اللہ 100% پکا مومن مسلمان بنا دے، پکا نمازی بنا دے، با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیری محبت، تیرا عشق عطا فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو اے اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اندرونی بیرونی جتنے حالات ہیں تمام کو اللہ سازگار بنا دے، آفات بلیات سے پوری ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اللہ دور دراز سے تیرے بندے تیرے نام کی نسبت لے کر آئے ہیں، اے اللہ ان کا آنا کوئی چیز بنا دے، ان آنے کے مقصد کو پورا فرما دے، ہمارے دلوں کو جاری فرما دے، اے اللہ ہمیں ذاکر شاکر بنا دے، ہر وقت تیرا دھیان نصیب فرما دے، بے دھیانی اور غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما لے، اس کی غلطیوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔